تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 تعارف سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس کی پہلی آیت میں الواقعہ کا کلمہ ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع، 96 آیتیں، 378 کلمے اور 1703 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، حضرت حسن بصری، اکرمہ، جابر اور عطا کے نزدیک یہ تمام کی تمام مکہ میں نازل ہوئی۔ البتہ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ اس کی چند آیات مدنی ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ترتیب نزول یہ لکھی ہے: پہلے سورہ طٰہٰ، پھر واقعہ اور اس کے بعد سورۃ الشعراء۔ حضرت فاروق اعظم 590 میں ایمان لائے۔ یہ سورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ جب آپ نے اپنے بہنوئی اور بہن کو زد و کوب کیا تو آپ کی بہن کا سر پھٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس سے آپ کا دل بہت متاثر ہوا۔ آپ نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ آپ کی ہمشیرہ فرمانے لگیں، اے عمر، تم مشرک ہو اور مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ، اور اس صحیفے کو صرف پاک ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اس سورت کی ایک آیت لا یمسہ الا المطہرون میں مذکور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ مضامین، جس زمانے کے ساتھ اس سورت کے نزول کا تعلق ہے اس وقت صرف 3 باتیں زیر بحث تھیں: توحید، قرآن اور قیامت۔ وقوع قیامت کے بارے میں ان کا انکار از بس شدید تھا۔ وہ اسے محال اور خلاف عقل یقین کرتے تھے۔ اس لیے وہ صورتیں جو اس زمانے میں نازل ہوئیں ان میں قیامت کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی گئی ہے۔ اس صورت کا آغاز وقوع قیامت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ نیز بتایا کہ اس روز نوع انسانی 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی: داہنی طرف والے، بائیں طرف والے اور سبقت لے جانے والے۔ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے السابقون اور اصحاب الیمین کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال یعنی بائیں طرف والے کی خستہ حالی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل ایسے رنگ میں پیش کیے گئے ہیں جن کو تسلیم کرنے سے وہ بھی گریز نہیں کر سکتے۔ آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، بے مثال باقاعدگی اور ہم رنگی کا مشاہدہ تم کواکب کی دنیا میں کر رہے ہو، اسی طرح کا بے عدیل نظم و نسق اور ہر آیت کی دوسری آیت سے وابستگی تمہیں قرآن حکیم میں بھی نظر آئے گی۔ لیکن اس کے معانی اور معارف تک رسائی ہر شخص کا نصیبہ نہیں۔ وہ لوگ جن کا دل پاک، نگاہ پاک اور نیت پاک ہوتی ہے، عروس معنی فقط ان کے لیے اپنے رخ زیبا سے نقاب سرکاتی ہے، بجائے اس کے کہ تم اس چشمہ شیریں سے سیراب ہوتے، اپنی پیاس بجھاتے، اپنے نخلستان حیات کی آبیاری کرتے۔ تم نے اسے جھٹلانا شروع کر دیا ہے اور روز و شب جھٹلاتے ہی رہتے ہو۔ کیا تمہارے مقدر میں صرف انکار اور تکذیب ہی ہے؟ صد حیف تمہاری اس دانائی پر۔ آیات 83 تا 86 میں انہیں موت کی یاد دلا کر جھنجھوڑ دیا کہ کب تک بدمست و مخمور رہو گے؟ کیا اس وقت تک بے سدھ پڑے رہو گے جب فرشتہ اجل آ کر تمہاری شاہ رگ پر اپنا آہنی ہاتھ رکھ دے؟ سورت کے اختتام سے پہلے گزشتہ 3 طبقوں کے حالات کو بالاختصار دہرا دیا۔ خصوصیت، اس سورت کی ایک خصوصیت کے بیان میں چند احادیث مذکور ہیں۔ قارئین کے لیے ان کا مطالعہ خیر و برکت کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں یہاں درج کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ ہرگز نہیں آئے گا۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الواقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔
نمبر 4، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ حضور نے فرمایا اپنے گھر کی مستورات کو یہ سکھاؤ، یعنی یاد کرا دو، کیونکہ یہ دولت و ثروت کی صورت ہے۔ علامہ قرطبی نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے جو حضرت عثمان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوا۔ حضرت ابن مسعود جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے آئے اور پوچھا، ما تشتکی، آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ نے کہا، ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا، فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا، افلا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم نہ بلائیں؟ انہوں نے کہا، الطبیب امرضنی، حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا، افلا نأمرک بعطائک، کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم نہ دیں؟ آپ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کریں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔